پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل۔ بات کو زیادہ طول دینے کا بالکل وقت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کو اس عظیم ہستی کے دیار لے کر کے چلوں، جس عظیم ہستی کا دیدار کرنے کے لیے بہت سی آنکھیں ترستی رہتی ہیں، جن کی استقبال میں بہت سی راہیں پھول بچھاتی ہیں، جن کی شخصیت گونگوں اور صاف و محاسن کی مرقع ہیں، جو بیک وقت بہترین عالم بھی ہیں اور فکر مند مبلغ بھی ہیں، قابل قدر ناصح بھی ہیں، دلوں کو رلا دینے والے واعظ بھی ہیں، عمدہ بیان خطیب بھی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خطابت کے میدان سے لے کر نصیحت کے باغان تک، تدریسی گلستان سے لے کر تبلیغ کے چمنستان تک، حسن بیانی کی وادیوں سے لے کر خوش الہانی کی فضاؤں تک، جن کی مقبولیت کا شہرہ عام ہے۔ جی ہاں، جنہوں نے اپنی خطابت کو نکھارنے میں کافی عرق ریزی کرنے کے بعد میدان خطابت میں پہچان بنا کر کے دکھائی ہے، جن کی آمد کے لیے ہم آنکھیں اور پلکیں ہی نہیں بلکہ دل کا فرش بچھائے ہوئے تھے، وہ عظیم شخصیت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مقرر با کمال حضرت مولانا مفتی محمد اختر وحیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء تحصیل گولا لکھیم پور۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کروں گا کرسی خطابت پر جلوہ فروز ہو کر اپنی قیمتی نصیحتوں سے تمام سامعین کو نوازیں کہ قلب عالمانہ نگاہیں عارفانہ، قلب عالمانہ نگاہیں عارفانہ، دیکھو آ رہا ہے پھر نبی کا ایک دیوانہ، تعارف آپ کا کراؤں بھلا میں کیا، واقف ہے آپ سے تو سارا زمانہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال الله عز وجل في كلامه المجيد، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال عليه الصلاة والسلام، إن من البيان لحكمة،
آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حد کن فکاں سے گزر گیا، حد لا مکاں سے گزر گیا. توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. حد کن فکاں سے گزر گیا، حد لا مکاں سے گزر گیا. تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا. حد کن فکاں سے گزر گیا، حد لا مکاں سے گزر گیا. تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی مثل موج ہوائے گل، کبھی بن کے دودھ فغان دل. کبھی مثل موج ہوائے گل، کبھی بن کے دودھ فغان دل. تیری شوق دید میں بارہا تیرے آستاں سے گزر گیا. اور یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا. یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا. اور کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے گھر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. معزز سامعین، محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنا اور اپنے حبیب سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع فرمایا. دعا کریں اللہ بار بار ایسی مجلسوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار ایسی مجلسوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے کہو آمین. اتنے سست گہرے سمندروں میں اتر جانا چاہیے، نیند آ رہی ہے آپ کو گھر جانا چاہیے. ارے بھائی اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے. اگر زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے. تڑپ کے بولو سبحان اللہ. ہم مسلمان ہیں، ذرا سی سردی ہمارے جذبات کو سرد نہیں کر سکتی ہے. ہمیں تو اپنے لہو کو گرم رکھنا ہے. اتنی جلدی اگر ہم سرد ہو جائیں گے تو کیسے کام چلے گا. بہت ہی خوبصورت مجلس سجائی محمود پور سنبھل ہیڑا کے مسلمانوں نے. مدرسہ فیض العلوم محمود پور سنبھل ہیڑا کے ذمہ داروں نے، کمیٹی کے اراکین نے، آپ سب نے، ہمارے تمام بھائیوں نے، محلے والوں نے، بستی والوں نے، سارے مسلمانوں نے بڑی خوبصورت مجلس سجائی ہے. اللہ کی قسم مدرسے میں داخل ہوا دل باغ باغ ہو گیا. کئی بار میری زبان سے تعریفی کلمات نکلے، تعریفی جملے نکلے کہ واقعی کیا کام ہو رہا ہے، کیا مدرسے کی تعمیر اور کیا مدرسے میں تعمیر، کیا مدرسے کی تعلیم اور کیا مدرسے میں تربیت بچوں کی، کیا نظام چل رہا ہے عمدہ. بار بار دل سے دعائیں نکلیں، بار بار زبان سے تعریفی کلمات نکلے. اور یہ جلسہ جب سے شروع ہوا ہے، آپ حضرات کا آنا، جم کر کے بیٹھ جانا، اتنی سردی میں دیر گئے رات تک بیٹھے رہنا، علماء اکرام کا قیمتی باتیں بتانا، آپ کا توجہ سے سننا، علماء اکرام کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اپنا مال، اپنی جان
جان اپنا وقت مدرسے کے لیے نچھاور کر دینا، یہ سب دیکھ دیکھ کر طبیعت ہری ہو گئی، دل باغ باغ ہو گیا. اور سچائی یہ ہے کہ اب آگے گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بچی، آگے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بچی. جو کہنا تھا وہ کہا جا چکا، جو سننا تھا وہ سنا جا چکا. اللہ کی قسم اب میں بارگاہ رب ایزدی میں قسم اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مفتی نظام الدین صاحب نے، علماء کرام نے جو باتیں کہہ دی آپ نے سن لی، ان کے بات پر لبیک کہہ کے اللہ کے مدرسے میں اللہ کے قرآن کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے اپنا وقت، اپنی جان اور بعد میں مفتی نظام الدین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنا مال جو خرچ کیا اب تک یہاں بیٹھے رہے. خدا کی قسم ہمارا اور تمہارا، کہنے والوں کا، سننے والوں کا، بیٹھنے والوں کا، سجانے والوں کا، سنوارنے والوں کا، سب کا آنا بیٹھنا قبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں. کہو سبحان اللہ. اب آگے کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا ہوں زیادہ، لیکن بہرحال حاضر ہوا ہوں تو اب اگر بات نہیں کروں گا تو رزق حلال کرنا بھی ضروری ہے. تو روزی حلال کرنے کے لیے میں تھوڑی سی گفتگو، آپ بہت تھوڑی، واقعی بہت سردی ہے، مجھے بھی احساس ہے اور آپ کی سردی کا بھی اور آپ کا بھی، مجھے آپ کے آرام کا بھی مجھے خیال ہے. بہت تھوڑا وقت، 2 4 10 15 20 منٹ جو بھی میں لوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک بات ہوگی تھوڑی دیر ہو، لیکن جب تک بات ہو توجہ سے، دل جمعی سے، بشاشت قلبی کے ساتھ سنیں گے اور جڑیں گے. آپ حضرات سننا چاہتے ہیں؟ آپ حضرات، بھائی اختر وحیدی آپ کے درمیان بات کر رہا ہے، میں بات کر رہا ہوں، آپ سننا چاہتے ہیں؟ اگر سننا چاہتے ہیں تو پورا مجمع ایک بار دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کے کہے سبحان اللہ، مجھے اجازت دے میں بات شروع کر دوں. مزہ نہیں آیا؟ ایک بار تڑپ کے بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. دوستو، میں نے قرآن مقدس کی آیات کریمہ 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، 2-3 آیتیں تلاوت کی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے 2 فرمانوں کا آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا ہے، اسی کی روشنی میں کچھ عرض کرتا چلوں. رب قرآن میں فرماتا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. بلا شبہ امت مسلمہ آج تباہی کے دہانے پر ہے، بلا شبہ آج ہم تباہی کے دہانے پر ہیں. انفرادی طور پہ پریشان، اجتماعی طور پہ پریشان. ساری دنیا میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا، مسلمانوں کو دبایا جا رہا، مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے، مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا، مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ، مسلمانوں کی آبروؤں کے ساتھ کھلواڑ، مسلمانوں کے مالوں کے ساتھ کھلواڑ، مسلمانوں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ. دنیا جہنم بن چکی، سانس لینا مسلمانوں کا محال ہو گیا. لیکن 1450 برس پہلے جب اللہ رب العزت نے اسلام کو دنیا میں بھیجا، محمد رسول اللہ پر کلمے کو بھیجا اور آپ کو ذمہ دار بنایا کہ ساری دنیا میں کلمے کا اعلان کرو، وہ وقت تھا جن لوگوں کے پاس یہ کلمہ آیا، جو لوگ یہ کلمہ لے کر کے آگے بڑھے ہیں، وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے، وہ مال میں بہت تھوڑے تھے، وہ طاقت میں بہت تھوڑے تھے، وہ زبان، وہ ہر معاشرت میں بہت تھوڑے تھے. ان کا کوئی وجود نہیں تھا، ان کا کوئی مقام نہیں تھا، ان کا کوئی وقار نہیں تھا. انہیں اونٹوں کا چرانے والا کہا جاتا، انہیں عرابی اور بدو کہا جاتا، اور انہیں عجیب عجیب ناموں سے نوازا جاتا. کوئی بادشاہ ان پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، ان کو اپنی رعایا بنانے کو تیار نہیں تھا. ان کو ایک طرح سے الگ کر دیا گیا، الگ تھلگ کر کے رکھ دیا گیا. کوئی ان کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی ان کا وجود نہیں تھا. ان کے بیچ میں اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کے ذریعے ان کو کلمہ پہنچایا. انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ کلمہ پڑھ کے آگے بڑھے. ایسے حالات میں انہوں نے کلمہ پڑھا جب کوئی پرسان حال نہ تھا، جب کوئی گھاس ڈالنے والا نہ تھا، جب کوئی توجہ دینے والا نہ تھا، جب کوئی مدد کرنے والا نہ تھا. ان کے پاس مال کے نام پر کچھ نہیں، ان کے پاس عزت و آبرو کے نام پر کچھ نہیں، ان کے پاس حکومت، سلطنت اور طاقت کے نام پر کچھ نہیں. لیکن وہ اس کلمے کو لے کر اٹھے تو دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا نے ان کے قدموں میں اپنے سر کو جھکایا، ان کے جھنڈے تلے اپنے آپ کو جمع کیا، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے لبیک کہا، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اور ساری دنیا نے ان کو اپنایا، ساری دنیا نے ان کے کلمے کو اپنایا، ساری دنیا پر انہوں نے اسلام کے پرچم کو لہرایا. اسی اسلام کے ماننے والے، وہی مسلمان، وہی کلمہ ہے، وہی نماز ہے، وہی زکوٰۃ ہے، وہی روزہ ہے، وہی حج ہے، وہی اللہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی نبی ہے، وہی نبی کا فرمان ہے، وہی تہجد ہے، وہی نفلیں ہیں، وہی تسبیح ہے،
وہی لا الہ الا اللہ، وہی محمد الرسول اللہ، وہی اللہ اکبر، وہی حی علی الصلاۃ، وہی حی علی الفلاح، وہی الحمدللہ رب العالمین، وہی مسجدیں، وہی کعبہ، وہی طواف، وہی حج، وہی مسجد نبوی، وہی مدینہ، وہی مکہ، وہی اللہ، وہی مسلمان، وہی قرآن۔ آج ہم ذلیل ہیں تو کیوں ہیں؟ کبھی غور کیا؟ کچھ بھی تو نہیں بدلا، سب کچھ وہی ہے، پھر ہم ذلیل کیوں ہیں؟ پھر ہمیں دبایا کیوں جاتا ہے؟ پھر ہمیں پیسا کیوں جاتا ہے؟ پھر ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا کیوں جاتا ہے؟ پھر ہمیں گری نظروں سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ پھر آج مسلمان گالی کیوں بنا دیا گیا؟ پھر آج ایک اچھا انسان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں عار کیوں محسوس کرتا ہے؟ کمی کہاں ہوئی ہے؟ غلطی کہاں ہوئی ہے؟ دوستو، میں زیادہ لمبی چوڑی بات میں جانا نہیں چاہتا، صاف ستھری سی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو انسانوں کے ساتھ پہلے انسان کو نبی بنایا، اور انسانیت کے اندر اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اللہ کو معلوم تھا یہ ہمارا بندہ، اس کے اندر نفس ہے، وہ اسے ورغلائے گا، وہ اسے بہکائے گا، تو اللہ نے نبیوں کا انتظام فرمایا کہ جب انسان بہکے گا، جب میرا بندہ مجھ سے دور ہوگا، جب میرا بندہ میری نافرمانی کرے گا، جب میرا بندہ میری حکم عدولی کرے گا، جب میرا بندہ میری بات نہیں مانے گا، میرے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، میرے ساتھ کفر کرے گا، میری جنتوں کا انکار کرے گا، میرے جہنم کا انکار کرے گا، قیامت کا انکار کرے گا، عذاب قبر کا انکار کرے گا، سوال و جواب کا انکار کرے گا، نماز روزے کا انکار کرے گا، حج و زکات کا انکار کرے گا، حرام پر چلے گا، حلال سے دور بھاگے گا اور حرام پہ دوڑے گا، ہماری باتوں کو نہیں مانے گا، ہمارے احکامات کو پیروں تلے رون دے گا۔ اللہ نے نبیوں کا انتظام فرمایا کہ نبی جایا کریں گے، وہ ہمارے بندوں کو بتایا کریں گے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ کی جانب واپس آ جاؤ، اللہ کی فرما برداری کرو، اس کی حکم عدولی نہ کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، انسان آتے رہے، انبیاء آتے رہے، جب انسان گمراہ ہونے لگ جاتے اللہ نبیوں کو بھیج دیتا۔ جب موسیٰ کی قوم گمراہ ہوئی اللہ نے موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، جہنم سے نکالا، جنتوں میں ڈالا۔ جب پورے طور پہ ہود علیہ السلام کی قوم گمراہ ہوئی اللہ نے ہود کو نبی بنا کے بھیجا۔ جب شعیب علیہ السلام کی قوم گمراہ ہوئی اللہ نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ وہ آتے رہے، سمجھاتے رہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اسماعیل علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ لوگ بگڑتے رہے، انبیاء آتے رہے، وہ لوگوں کو سمجھاتے رہے، اللہ سے ملاتے رہے، اللہ سے تعلق قائم کرواتے رہے، اللہ سے رابطے کراتے رہے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، فرمایا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سوال پیدا ہوا جب یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، حضرت کے پاس گئے، فرمایا آقا ایسا لگتا ہے کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں، آپ تشریف لے جانے والے ہیں، آپ پردہ فرمانے والے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہاں عمر ہر پیدا ہونے والے کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مجھے بھی اپنے رب کے پاس جانا ہے، میں بھی تمہیں چھوڑ کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر رونے لگے، اللہ کے نبی اب ہمارا کیا بنے گا؟ صحابہ کی پوری جماعت آ گئی، اللہ کے نبی آپ ہمارے درمیان موجود تھے، ہمیں کوئی ذلیل نہ کر سکا، ہمیں کوئی بے عزت نہ کر سکا، ہمیں کوئی بے آبرو نہ کر سکا، ہمیں شیطان بہکا نہ سکا، ہمیں کوئی بھٹکا نہ سکا، ہمیں کوئی راہ راست سے ہٹا نہ سکا۔ مسائل آتے گئے، آپ حل کرتے گئے، کوئی مسئلہ پیش آتا آپ رہنمائی فرماتے، کوئی معاملہ پیش آتا آپ رہنمائی فرماتے، اللہ سے دعا کرتے ہم پر برکتیں نازل ہوتی، اللہ سے معلوم کر کے ہمارے مسئلوں کو حل کرتے۔ آپ چلے جائیں گے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ ہماری دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ ہماری خبر گیری کون کرے گا؟ ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، شیطان ہم پر حملہ کر دے گا، باطل قوتیں ہم پر حملہ کر دیں گی، نفس ہم پر حملہ کر دے گا، ہمیں کون بچائے گا؟ ہمارا ہاتھ کون پکڑے گا؟ ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ ہمیں سیدھے راستے پہ کون چلائے گا؟ ارے آپ تھے، قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت آپ کیا کرتے تھے، قوم کی آبرو کی حفاظت آپ کیا کرتے تھے، قوم کے ناموس کی حفاظت آپ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے جان مال کی حفاظت آپ کے دم بدولت ہوا کرتی تھی۔ جب آپ نہیں ہوگے کیسے کیا بنے گا؟ ہماری خبر گیری کون کرے گا؟ ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ ہم کس سے پوچھنے جائیں گے؟ ہم کس کا دامن تھامیں گے؟ ہم کہاں روشنی حاصل کرنے جائیں گے؟
کون ہمیں اندھیروں سے نکالے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں میں جا رہا ہوں، واقعی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن یاد رکھنا میں جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، لیکن دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا احداہما ان تمسکتموہم بہما، تم میں سے کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کا قرآن اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ عمر دراز خان دیوبندی فرماتے ہیں کہ جس پہ ہم کو ناز تھا ایمان میلا ہو گیا، میری بخشش کا ہر ایک سامان میلا ہو گیا، اس سے بڑھ کر بد نصیبی اور کیا ہوگی میری؟ رکھے رکھے طاق میں جزدان میلا ہو گیا۔ ہم نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ تعالیٰ نے انجیل بھی نازل فرمائی، اللہ نے توریت بھی نازل فرمائی، اللہ نے زبور بھی نازل فرمائی۔ بلا شبہ زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، توریت اللہ کی کتاب ہے۔ توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، صحیفے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، صحیفے آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے، صحیفے نوح علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ یہ ساری کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں، لیکن اللہ نے اپنے زمانے میں ایک متعینہ مدت کے لیے ان کتابوں کو نازل کیا، مگر قیامت تک ان کتابوں کو صحیح و سلامت رکھنے کی اور باقی رکھنے کی گارنٹی نہیں لی۔ لیکن جب قرآن نازل کیا اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بلا شبہ اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور قیامت تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان موجود رہے، اور جس قوم کے درمیان، جس امت کے درمیان، جن لوگوں کے درمیان قرآن موجود ہو، قرآن کے موجود ہوتے ہوئے وہ امت گمراہ ہو جائے، وہ قوم پسماندہ ہو جائے، وہ قوم ذلیل ہو جائے، وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے، وہ قوم نیست و نابود ہو جائے، اس قوم کی آبرو ریزی کی جائے، اس قوم کو دبایا جائے، اس قوم کو کچلا جائے، اس قوم کو پیسا جائے، اس قوم پر ظلم کیے جائیں، جبکہ اس کے درمیان قرآن موجود ہو، اس سے بڑی بدنصیب دوسری کوئی قوم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی قسم، اللہ کا قرآن ہمارے لیے تھا، ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے رہے گا۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اللہ کے قرآن کو پکڑا تھا تو کامیاب ہوئے تھے، پکڑے رہیں گے تو کامیاب رہیں گے۔ خدا کی قسم جب قرآن کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں گے ناکام ہو جائیں گے۔ ہم لوگ قرآن کو ہلکے میں لیتے ہیں، ہم لوگ قرآن کو ہلکے میں لیتے ہیں، اور میں کہتا ہوں قرآن مقدس کی اشاعت، قرآن مقدس کی تعلیم، قرآن مقدس کو پھیلانے، قرآن مقدس کو پڑھانے، قرآن مقدس کو آگے بڑھانے سے بڑی عبادت مسلمان کے لیے روح زمین پر دوسری کوئی نہیں ہے، یہ میں دعویٰ کرتا ہوں۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک نازل کرنا شروع فرمایا ہے، پہلی آیت نازل ہوئی، پہلی آیت میں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذہب اسلام میں بڑی عبادت تو نماز ہے، مذہب اسلام میں بڑی عبادت تو حج ہے، مذہب اسلام میں بڑی عبادت تو روزہ ہے، مذہب اسلام میں بڑی عبادت تو زکوٰۃ ہے، تو اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہوگا، جب پہلا جملہ نازل فرمایا ہوگا تو نماز کی بات کی ہوگی، جب پہلی آیت اتری ہوگی تو زکوٰۃ کے لیے اتری ہوگی یا حج کے لیے اتری ہوگی یا بیت اللہ کے طواف کے لیے اتری ہوگی یا روزے کے لیے اتری ہوگی یا نماز کے لیے اتری ہوگی یا کلمے کے لیے اتری ہوگی؟ نہیں میرے دوستو، جب اللہ نے قرآن نازل کرنا شروع کیا، پہلی آیت اتاری، پہلی مرتبہ جبریل امین کے ذریعے اپنے نبی کے سینے پر قرآن کا جو پہلا جملہ اللہ نے اتارا ہے، وہ اس میں نماز کی بات نہ کی، اس میں روزے کی بات نہ کی، اس میں حج کی بات نہ کی، اس میں زکوٰۃ کی بات نہ کی، اس میں کلمے کی بات نہ کی، بلکہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پتہ چلا جب تک ہم قرآن کو پڑھتے رہیں گے، قرآن کو پڑھاتے رہیں گے، قرآن کو بڑھاتے رہیں گے، قرآن کو پھیلاتے رہیں گے، قرآن کی اشاعت کرتے رہیں گے، قرآن کے تعلیم و تعلم کا سسٹم اور سلسلہ چلاتے رہیں گے، تب تک یہ دنیا باقی رہے گی، تب تک ہمارا وجود باقی رہے گا، تب تک ہمارا تشخص باقی رہے گا، تب تک ہمارا ایمان باقی رہے گا۔ مدرسوں کو چھوٹا سمجھنے والوں، قرآن پڑھنے والوں کو ہلکا سمجھنے والے، قرآن پڑھانے والوں کو ہلکا سمجھنے والے، قرآن جس جگہ میں پڑھایا جاتا ہے
اس مدرسے کو ہلکا سمجھنے والے، قرآن کی تعلیم کو ہلکے میں لینے والے، کان کھول کر سن لو، جب تک قرآن سے جڑے ہو تب تک تمہارا وجود ہے، جس دن تم قرآن کو چھوڑ دو گے دنیا سے تمہارا وجود مٹ جائے گا، دنیا سے تمہارا وجود مٹا دیا جائے گا۔ میں موازنہ نہیں کرتا، میں تقابل نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک بات کہوں میں، اور آپ سب میری ہاں میں ہاں ملائیں گے، ہم لوگ میٹھی میٹھی تقریریں سننے کے بہت عادی ہیں، ہم لوگ وہ باتیں سننے کے بہت عادی ہیں جو ہم کو مزہ دیں، ہم لوگ ہمارے کان وہ سننے کے عادی ہیں جو ہم کو سننے میں مزہ آئے، ہمارا نفس وہ سننے کا عادی ہے جس کو سننے میں اسے مزہ آئے، لیکن حق سننے کی بھی عادت ڈالو، حق سننے پر بھی اپنے کانوں کو آمادہ کرو، حق سمجھنے پر بھی اپنے نفس کو آمادہ کرو، اپنے دماغ اور دل کو آمادہ کرو۔ خدا کی قسم میں موازنہ نہیں کرتا، لیکن ایک بات بتاؤ، ہمیں پتہ ہے، ہم نے جانا ہے، ہم نے یہ جانا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم نے یہ مانا ہے اللہ ایک ہے، ہم نے یہ مانا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ہم نے مانا ہے کہ جنت برحق ہے، ہم نے مانا ہے کہ جہنم برحق ہے، ہم نے مانا ہے کہ پل صراط سے گزرنا ہے، ہم نے مانا ہے کہ عمل کا ترازو وہاں اعمال تولے جانے ہیں، ہم نے مانا ہے کہ نام اعمال دائیں اور بائیں ہاتھوں میں بٹنے ہیں، ہم نے مانا ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہم نے مانا ہے کہ میدان محشر میں جمع ہونا ہے، ہم نے مانا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہم نے مانا ہے کہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینا ہے، ہم نے مانا ہے کہ آج قیامت آنی ہے، سور پھونکا جانا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، ادرائیل ہیں، ہم نے مانا ہے کہ بہت سے فرشتے ہیں، بہت سی حوریں ہیں، بہت سے غلمان ہیں، اچھوں کے لیے جنت ہے، بروں کے لیے جہنم ہے، ہم نے مانا اللہ ہے، وہ ایک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا کر دیتا ہے، ہم نے مانا ہے آدم اس کی پہلی پیدا کردہ انسانوں میں سے مخلوق بھی ہیں، پہلے انسان بھی ہیں، آدم اس کے نبی بھی ہیں، نوح اس کے نبی ہیں، اسماعیل نبی ہیں، ابراہیم نبی ہیں، موسیٰ نبی ہیں، عیسیٰ نبی ہیں، اور یحییٰ نبی ہیں، زکریا نبی ہیں، سلیمان نبی ہیں، داؤد نبی ہیں، شیس نبی ہیں، ہود نبی ہیں، لوط نبی ہیں علیہم السلام۔ ہم نے مانا ہے کہ محمد آخری اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہم نے مانا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، ہم نے مانا ہے کہ ایک بار سال گزرنے پر مال میں زکوٰۃ فرض ہے، ہم نے مانا ہے زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج فرض ہے، ہم نے مانا ہے رمضان میں ایک بار سال میں رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں، ہم نے مانا ہے کہ سنتوں پر چلنے سے جنتیں ملیں گی، ہم نے مانا ہے بدعتوں پر چلنے سے، نفس کی خواہشات پر چلنے سے جہنم ملے گا، ہم نے یہ سب مانا ہے، مگر ایک بات بتاؤ، کیا ہم نے جنت کو دیکھا؟ کیا ہم نے جہنم کو دیکھا؟ کیا ہم نے جبریل کو دیکھا؟ کیا ہم نے فرشتوں کو دیکھا؟ کیا ہم نے قبر کے عذاب کو دیکھا؟ کیا ہم نے قبر کے سوال و جواب کو دیکھا؟ کیا ہم نے پل صراط کو دیکھا؟ کیا ہم نے میدان محشر کو دیکھا؟ کیا ہم نے محمد رسول اللہ کو دیکھا؟ کیا ہم نے اللہ کو دیکھا؟ کیا ہم کو پتا کہ نمازیں کیسے آئیں؟ ہم کو کیا پتا زکوٰۃ کیسے آئی؟ ہم کو کیا پتا نماز کیسے آئی؟ روزہ کیسے آیا؟ اللہ کی قسم ہم نے یہ سب مانا، یہ سب مان کر ہم مسلمان ہوئے، لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں پتا کیسے چلی؟ یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن نے بتائیں۔ اگر ہمیں قرآن نہ ملا ہوتا، ہمیں اللہ نہ ملتا، ہمیں محمد نہ ملتے، ہمیں جنت نہ ملتی۔ یہ سب قرآن نے ہمیں بتایا۔ اب قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دو۔ اب بہت بڑے مسلمان ہو گئے، تہجد والا اپنے تہجد میں مگن ہے، برا نہ لگے کسی کو، یہ دل کا درد ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ نفلوں والا اپنی نفلوں میں مست ہے، تسبیح والا اپنی تسبیح میں مست ہے، چاشت والا اپنی چاشت میں مگن ہے، اشراق والا اپنی اشراق میں مگن ہے۔ اب قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دو۔ اللہ ایک ہے، اسی کو مان کر کے تو ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ کس نے بتایا؟ کیسے پتا چلا؟ بولو۔ قرآن نے بتایا۔ اب کنارے محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عبدہ و رسولہ، کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا۔ اب کنارے کر دو، اب ضرورت نہیں رہی، اب کہاں ضرورت رہ گئی؟ اب وہی غریبوں کے 2% بچے چلے جائیں گے پھٹی ہوئی چٹائیوں پر 5000 والے قاری صاحب کے پاس بیٹھنے پڑھنے کے لیے، باقی کس کو فرصت ہے؟ کون قرآن پڑھوائے گا؟ ہٹاؤ، اب تو کام ہو گیا، اب تو قرآن نے اپنا کام کر دیا، اب اس نے ہمیں بتا دیا اللہ کون ہے، نبی کون ہے، نمازیں فرض ہیں، روزہ فرض ہے، بس اب اس کو کنارے کر دو۔
اب 98% مسلمانوں کے بچے تھوڑی پڑھیں گے قرآن. اب کیا ضرورت رہ گئی ہے؟ اب ہمارا مال ان خانقاہوں میں، ان ٹوٹی ہوئی چٹائیوں میں، یہ پلستر ادھڑی ہوئی دیواروں میں، یہ پھٹے ہوئے بوریوں پر بیٹھنے والے حافظ جی کے لیے، یہ بیچارے پھٹے ہوئے کرتے اور پاجامے پہن کر غریبوں کے بچے پڑھنے آنے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ ان سب کو پڑھانے کے لیے ہمارا مال اونچی چیزوں میں، اونچے کاموں میں جائے گا. اب کیا ضرورت ہے؟ ہم نے غداری کی ہے قرآن کے ساتھ، ہم نے قرآن کے ساتھ غداری کی ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہم نے قرآن کو دھوکہ دیا ہے، ہم نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا، ہم نے اس کا حق مارا ہے. بنے گھومتے اب تو بڑے ہم نے دینداروں کو، ارے تم دیندار بنے کیسے؟ اگر قرآن نہ آتا تم کیسے دیندار بن جاتے؟ ہم کو قرآن نے بتایا ہے. جب ہم نے قرآن کھولا، قرآن نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا، قرآن نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، قرآن نے ہمیں کمانے کا طریقہ بتایا، قرآن نے ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا، قرآن نے ہمیں پہننے کا طریقہ بتایا، قرآن نے ہمیں چلنے کا طریقہ بتایا، قرآن نے ہمیں بولنے کا سلیقہ بتایا، قرآن نے اولاد کی تربیت کا طریقہ بتایا، قرآن نے والدین کے ساتھ سلوک کرنے کا طریقہ بتایا. ارے قرآن کے مطابق اگر چلے ہوتے، ایک قرآن کی آیت اٹھا لو، تم کیا جانو قرآن کیا ہے. قرآن سے دور ہو گئے. خدا کی قسم، وہ ہے آپس میں، تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم. تم خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم. چاہتے سب ہے کہ ہو اوجے سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ایک آیت اٹھا لو، میں ایک مثال دے دیتا ہوں یہاں پر. قرآن کیسا ہمیں جینے کا انداز، قرآن سے زیادہ ہمارا ہمدرد، قرآن سے زیادہ ہمارا خیر خواہ، قرآن سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والا، قرآن سے زیادہ ہماری رہنمائی کرنے والا، قرآن سے زیادہ ہماری نگہبانی کرنے والا، قرآن سے زیادہ ہمیں ہدایت دینے والا، قرآن سے زیادہ ہمیں گلے سے لگانے والا، قرآن سے زیادہ ہماری شفاعت کرنے والا، قرآن سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والا روح زمین پر دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ. ایک مثال، پتا ہے قرآن ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ ہم قرآن سے دور ہو گئے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم بے نمازی ہو گئے، یہ بعد کا مسئلہ ہے کہ ہم سود خور ہو گئے، یہ بعد کا مسئلہ ہے کہ ہم سنتوں کو چھوڑ گئے، یہ بعد کا مسئلہ ہے کہ ہم روزہ چھوڑ گئے. پہلا مسئلہ یہ ہے، پہلا درد یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے. ہم نے قرآن کی خدمت کو عبادت سمجھنا چھوڑ دیا. ہمارا کوئی عنوان نہیں بچا. کسی زمانے میں ہم بھی بڑی تقریریں کیا کرتے تھے. آج کے دور میں ہمارا کوئی عنوان نہیں رہ گیا. ہمارا ایک ہی عنوان رہ گیا، مسلمان. اگر تو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، اگر تو نے مسلمان ماں کی گود میں جنم لیا ہے، تو قرآن کی سیوا، قرآن کی خدمت، قرآن کی عزت، قرآن سے شغف، قرآن سے لگاؤ، قرآن سے محبت پیدا کر لے. ورنہ وہ دن دور نہیں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تم قرآن پر واپس آ جاؤ، قرآن پر واپس آ جاؤ. قرآن کیسے ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ ایک، بچے بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، عمر کے ساتھ جسم میں ضعف اور کمزوری آتی ہے، اور وہ جو بچے چھوٹے چھوٹے تھے وہ جوان ہوتے ہیں، ان کے بدن میں مضبوطی آ جاتی ہے. فطری طور پہ نفس کا تقاضا ہے کہ وہ جوان اولادیں بوڑھے ماں باپ کو گھرکنا، دبانا، ڈرانا، دھمکانا شروع کر دیتے ہیں. بتاؤ اب کون ہماری رہنمائی کرے گا؟ دنیاوی تعلیم. دنیا کی تعلیم تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. غلط تو نہیں کہہ رہے ہم؟ دنیا کی تعلیم تو صاف یہی بتاتی ہے کہ چڑھتے سورج کی پوجا کرو، ڈوبتے سورج کی نہیں. دنیا کی تعلیم تو ہمیں یہی بتاتی کہ جو چڑھ رہا ہے اسی کو سلام کرو،
उतरते को मत करो। शेयर मार्केट बढ़ रहा है, पैसे लगा दो, डाउन हो रहा है मत लगाओ। दुनिया की तालीम हमें बताएगी? कौन बताएगा कि जिन माँ बाप ने पैदा किया, अपने नाखून, माँओं के नाखूनों में हमारे पेशाब पखाने की बदबू भर जाती है 10 साल धोते धोते। अब वही माँ बाप बूढ़े हो गए, बेटा जवान हो गया, सीना चौड़ा, छाती मजबूत, बाजू मजबूत हो गए। अब बाप उसके सामने खड़ा होने से, उसको डांटने से, उससे आंखें मिलाने से डरता है। वो बाप को घुरकता है, वो बाप को दबाता और डांटता है। कौन आएगा हमारी रहनुमाई करने के लिए? पता है कुरान हमारे लिए नाजिल हुआ था। हम तो मस्त हो गए। हमारे 2% बच्चे जो गरीब गुरबा के हैं वही मकतबों में नूरानी कायदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते नजर आएंगे। वरना चाहे हाजी नमाजी दीनदार साहबी क्यों ना हो, अगर अमीर हैं, अगर पैसे वाले हैं, तो कुछ और ही पढ़ेगा उनका बच्चा। कुरान पढ़ने के लिए उसके पास कहां टाइम है? मैं गलत कह रहा हूं? मैं झूठ बोल रहा हूं? आओ वही कुरान, ये हमारे लिए उतरा था। अब जब माँ बाप बूढ़े हैं, अब दुनिया से हमने पूछा, दुनिया ने कह दिया चढ़ते सूरज को सलाम करो, बात खत्म हो गई। अब इनकी क्या मानना भाई? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये कमा नहीं सकते, ये कुछ कर नहीं सकते, अब तो उसी की चलेगी, वही बेटा जवान जो कमा रहा है, जो ला रहा है। लेकिन कुरान, कुर्बान जाइए, देखो कुरान है क्या। मैं एक ये नहीं कहते देग में से एक चावल देख लेते तो पूरी पक गई, वो पूरा बताने के लिए तो पूरी उम्र मेरे जैसों की बीत जाए। जरा एक चावल मुलाहिजा करें, एक मिसाल दे रहा हूं मैं। अब जब बाप बूढ़ा हुआ, माँ बूढ़ी हुई, बेटा जवान हुआ, बेटे जवान हुए, अब उनकी निगाहों से वो दब रहे, डर रहे हैं, और वो धमका रहा है, डरा रहा है। ये कसम पुरसी का आलम है। अब देखो कुरान क्या कहता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, बात खत्म। अब आगे अल्लाह कहता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, जब तुम्हारे वालिदैन दोनों या दोनों में से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाएं, अहदुहुमा औ किलाहुमा, उनमें से एक या वो दोनों जब बूढ़े हो जाएं, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उन्हें उफ भी मत कहना, ऊह भी मत कहना, उन्हें झड़कना भी नहीं। वकुल्लहुमा वख्फिज़ लहुमा जनाहत ज़ुल्ल मिनर रहमती, और उनके सामने अपने बाजू झुका देना, नरम पड़ जाना, रहमो करम से बात करना, प्यार से बात करना। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, उनके सामने आहिस्ता आहिस्ता बोलना, उनको झड़कना नहीं, उनको ऊह मत कहना, उन्हें उफ मत कहना, उनके कदमों में बिछ जाना बिल्कुल। और अल्लाह से भी दुआ करते रहना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह इनके बुढ़ापे पर रहम कर दे जैसे बचपन में इन्होंने मुझे छोटे पर पाला था। ये कुरान है जो हमारा इतना ख्याल रखता है, हम नहीं कुरान का ख्याल रखते। पूरी दुनिया की कोई किताब ऐसी लेकर के आओ जिसमें यह लिखा हो कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं उसके बाद में इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमती वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इतना लंबा जिसमें वालिदैन के लिए लिखा हो कि बेटो अगर तुम जवान और मजबूत हो गए हो तो अपने माँ बाप को सताना नहीं, नरमी से बात करना, झुक के बात करना, बाजू झुका लेना, सीना झुका लेना, नजरें झुका लेना, उनके सामने धीरे से बोलना ताकि बुढ़ापे की वजह से वो डर ना जाएं, दब ना जाएं, उनके सामने तेज आवाज मत उठाना, उनके लिए दुआएं करते रहना, उनके कदमों में गिरे रहना। किसी किताब में लिखा हो तो लेकर के आओ सिवाय कुरान के। कुरान हमारे लिए नाजिल हुआ था, हमने कुरान का क्या करके रख दिया? 2-4 नुस्खे खरीद के मस्जिद में रखवा दिए। कोई मर गया तो कभी उसके कुरान खानी उसके नाम पर करवा ली, कभी बेटी की शादी हुई तो बेटी को जहेज में वो उठा करके दे दिया, वो ताक में रख दिया गया, उम्रें बीत गई, खोल करके नहीं देखा गया, खत्म हो गया, हक अदा हो गया कुरान का। कुरान की खिदमत फ़र्ज़ अव्वल है, फ़र्ज़ अव्वल सबसे। कुरान की इशाअत, कुरान की तालीम मेरे नबी ने फरमाया। मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि यार ये इतनी शिद्दत के साथ एक बात को कहे चले जा रहे हैं, तो ज़बान में देखो उन्हीं की रातें सजा रहा हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी, और उन्हीं की बातें बता रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। मैं कोई अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ, खुदा की कसम मेरी अपनी बात थोड़ी है। मेरे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, मेरे नबी ने फरमाया कि तुम में से सबसे अच्छा
देखिए अच्छा सब है, अच्छे सब हैं। नमाज वाला भी अच्छा है, रोज़े वाला भी अच्छा है, ज़कात वाला भी अच्छा है, हज वाला भी अच्छा है, और पूरे तौर पे तहज्जुद वाला भी अच्छा है, चाश्त वाला भी अच्छा है, इशराक वाला भी अच्छा है, अव्वाबीन वाला भी अच्छा है, और नफलों वाला भी अच्छा है, तस्बीह वाला भी अच्छा है, सदक़े वाला भी अच्छा है, ज़कात वाला भी अच्छा है, इबादत वाला भी अच्छा है, रियाज़त वाला भी अच्छा है, मुजाहिदे वाला भी अच्छा है, हज वाला भी अच्छा है, तवाफ़ वाला भी अच्छा है। सारे अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं, सब अच्छे हैं। नमाजी अच्छा, रोज़ेदार अच्छा, तिलावत वाला अच्छा, इबादत वाला अच्छा, तहज्जुद गुजार अच्छा, परहेजगार अच्छा, सब अच्छे। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया सबसे अच्छा कौन है? फरमाया मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। नमाज वाला अच्छा है, रोजे वाला अच्छा है, ज़कात वाला अच्छा है, हज वाला अच्छा है, लेकिन कुरान पढ़ने और कुरान दूसरों को पढ़ाने वाला सबसे अच्छा है। कहो सुभान अल्लाह। ये मैं कह रहा हूं तो मेरी जबान खींच लो, ये तो मदीने वाले आका ने कहा, मैं तो बता रहा हूं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे अच्छा, यही तर्जुमा है। अब तो हिंदी के तर्जुमे आते, आप भी उठा करके देख लेना, उलमा से पूछ लेना, तुम में सबसे अच्छा कौन है? फरमाया मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान को सीख ले और सारी ज़िंदगी दूसरों को सिखाता रहे। और मैं आपको बताता चलूँ, असल में जो अमल हम लोग करते हैं, खुद करते हुए उस अमल को बड़ा नहीं समझते। कुरान पढ़ना, कुरान सुनना, कुरान सुनाना, कुरान पढ़ाना, कुरान को आगे बढ़ाना, कुरान की इशाअत करना, कुरान की इशाअत के लिए कोशा रहना, कुरान की इशाअत के लिए मेहनत करना, जद्दोजहद करना, माल कुर्बान करना, जान कुर्बान करना, वक्त कुर्बान करना। अल्लाह की कसम, अजीम तरीन इबादतों में सबसे अजीम तरीन इबादत है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, हमें यह एहसास ही नहीं होता। कुरान एक अजीबो गरीब इबादत है। मैं अक्सर और बेशतर ये बात कहा करता हूँ, अक्सर मैं ये जुमला अक्सर अपनी तकरीरों में, आप यूट्यूब पर जाकर के भी सुनेंगे तो आपको मिलेगा। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि देखिए, आप नमाज पढ़ रहे हैं, भाई हमारे भाई नमाज पढ़ रहे हैं, और हम कंबल ओढ़ के, तवज्जो है मेरी तरफ, तवज्जो है भाई, उकता गए हो तो बात ख़त्म कर दें। सुन रहे हैं आप हज़रात? जो लोग सुनना चाहते हैं दोनों हाथ हवा में उठा के सुभान अल्लाह कहें ज़रा। हाँ, थक गए आप, आधों ने उठाए, आधों ने नहीं उठाए। असल में ये दोनों हाथ इस तरह उठवाने का मतलब होता है बगल में से निकाल लो, नींद नहीं आएगी, वरना फिर नींद आने लगती है। तवज्जो है, मैं जुमला देने लगा हूँ। आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज कितनी बड़ी इबादत है, आप देखना कितनी अजीम तरीन इबादत है, अफजलुल इबादत नमाज है। आप नमाज पढ़ें, ठीक है, और मैं कंबल ओढ़ के वहाँ लेट जाऊँ और टकर टकर दीदम दम ना कशीदम, मैं आपको खूब देखूँ, आप नमाज पढ़ रहे हैं, मैं लेटा लेटा देख रहा हूँ, बताओ मुझे सवाब मिलेगा या गुनाह? हमारे तो फेफड़े खिंच गए यार। माशाल्लाह, करते हैं करते हैं। तवज्जो, बड़ी बड़ी बात कहने लगा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे नहीं तो सर के ऊपर से गुजर जाएगी। ऐसी मिसालें, इतनी हल्की मिसालें करके, वरना मैं भी अभी अरबी और फारसी वाले जुमले इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, आप कहेंगे बहुत बड़ा मौलाना है यार, पता नहीं क्या बोल गया, समझ में नहीं आया। मैं चाहता हूं कि बात आपके समझ में आए। अच्छा, समझ में आ रही है? जिन लोगों की समझ में आ रही वो जरा हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह, सबके समझ में। पूछ लूंगा किसी से भी बीच में उठा करके मैं क्या कह रहा था, समझ लेना तवज्जो से। आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज बड़ी इबादत है, आप नमाज पढ़ रहे हैं और मैं बैठा हुआ देख रहा हूं या लेटा हुआ देख रहा हूं, आराम से मजे ले लेके। बताओ, आप नमाज पढ़ रहे हो, मैं लेटा लेटा देख रहा हूं, खुद नहीं पढ़ रहा उठ के, बताओ मुझको सवाब मिलेगा? उल्टा गुनाह पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मैंने छोड़ दी, मैंने लेटे लेटे नमाज छोड़ दी, और प्लस दूसरे को, तुमको देखता रहा और तब भी उठ के नहीं पड़ी, गुनाह पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप पर ज़कात फ़र्ज है, मुझ पर भी फ़र्ज है। मैं ज़कात दे रहा था, आप खड़े होकर देख रहे हैं, मतलब देख भी रहे फिर भी नहीं दे रहे हो। आपको देते हुए हमें देख करके आपको सवाब मिलेगा, गुनाह मिलेगा? गुनाह मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक आदमी है, उसके पास बहुत माल है, हज उस पर फर्ज है। दूसरा आदमी हज करने जा रहा है, वो टकर टकर दीदम, वो देख रहा है, खुद नहीं जा रहा है। बताओ सवाब मिलेगा कि गुनाह पड़ेगा? बताओ ईमानदारी से बताओ। गुनाह मिलेगा ना।
ایک عجیب عبادت ہے، ایک عجیب عبادت ہے. یعنی میں فرض نمازوں کی چھوڑ دو، تہجد کی بھی بات کر لو جو کہ نفل نماز ہے، فرض نہیں ہے. ایک ہی مسجد میں دو آدمی، میں لیٹ گیا آپ بھی لیٹ گئے، دونوں آدمی مسجد میں لیٹ گئے. ابھی بیان کے بعد آپ اٹھے، وضو کیا گرم پانی سے، تہجد کی 4 رکعت کی نیت باندھ دی، آپ تو تہجد پڑھنے لگے. میں مولانا ہو گیا، میں کمبل اٹھا کے میں دیکھتا رہا، دیکھ رہا ہوں، مجھے لے لے گے، خود نہیں پڑھ رہا ہوں. مجھے ثواب ملے گا؟ ایمانداری سے بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھے، مجھے ثواب ملے گا؟ بلکہ اور میرے اوپر ذلت برسے گی. یار کیسے آدمی ہو، ایک آدمی پڑھ رہا تھا، کم سے کم اس کو دیکھ کر شرم آ جاتی، پڑھنے لگتے. یہی تو ہوگا، گناہ پڑے گا، ثواب نہیں ملے گا. لیکن ایک عجیب عبادت ہے، ایک عظیم نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے. میں کیسے آپ کو بتاؤں؟ وہ ایسی عبادت ہے، کرنا کچھ نہیں ہے، دوسرا کر رہا ہو، آپ محبت کی نظروں سے دیکھتے رہیں. جتنا ثواب کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب دیکھنے والے کو ملے گا. نماز میں پڑھتا رہوں، آپ دیکھتے رہیں، ثواب نہیں گناہ ملے گا. زکوٰۃ میں دیتا رہوں، آپ دیکھتے رہیں، ثواب نہیں گناہ ملے گا. حج میں کرتا رہوں، آپ پر فرض ہو، آپ پھر بھی دیکھتے رہیں، کریں نہیں، آپ کو ثواب نہیں گناہ ملے گا. آپ میں تہجد پڑھتا رہوں، آپ لیٹے لیٹے دیکھتے رہیں، آپ کو ثواب نہیں گناہ ملے گا. لیکن قرآن پڑھ رہے ہوں، اگر قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہوں، ایک عالم قرآن پڑھ رہا ہو، ایک حافظ قرآن پڑھ رہا ہو، آپ لیٹے لیٹے اس کو دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، جتنا ثواب اس کو پڑھنے پر ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو دیکھنے اور سننے پر ملے گا. کہو سبحان اللہ. یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن. ہم جانتے نہیں قرآن ہے کیا. جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے، خود ان کو نہیں پتا ہوتا. قرآن ایک عجیب عبادت ہے. کہتے قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن سننا بھی ثواب ہے، قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن چومنا بھی ثواب ہے، قرآن چھونا بھی ثواب ہے. قرآن جس بستے میں رکھا جائے اس کو سلوانا بھی ثواب ہے، جس تپائی پہ رکھ کے قرآن پڑھا جائے اس کو بنوانا بھی ثواب ہے. جس بچے نے قرآن حفظ کر لیا سر پہ اس کے ہاتھ رکھنا بھی ثواب ہے. جس مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہو اس میں ایک اینٹ لگانا بھی ثواب ہے، اس میں جھاڑو دینا بھی ثواب ہے. اگر کچھ نہیں کر سکتے محبت کی نظر سے اس عمارت کو دیکھنا بھی ثواب ہے. کہو سبحان اللہ. اور بتاؤں، حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب، میں دلائل سے بات کرتا ہوں، میں آپ کو دین سنا رہا ہوں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب حکومت کا نظام مضبوط ہوا اور 60 لاکھ یا 48 لاکھ مربع میل پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا پرچم لہرا دیا تو سوال پیدا ہوا وبھاگ بنائے جائیں، ڈپارٹمنٹ قائم کیے گئے، وبھاگ قائم کیے گئے، پولیس وبھاگ اور فوج وبھاگ اور فلاں ڈاک وبھاگ، اور یہ سارے وبھاگ انہی کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بنے. سب کی تنخواہیں متعین ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب یہ جملہ لے کر کے جانا، اور ذرا دھیان سے سنو یہ جملہ، بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے قرآن کی تعلیم کو بند کرنے کے لیے. ڈائریکٹ اللہ کے قرآن سے بندہ نہ جڑنے پائے، قرآن سے ہم کو کاٹنے کے لیے بڑی کوششیں ہوتی ہیں. اور میں پیچھے چلا جاؤں تو آج سے نہیں، جب قرآن آقا پر نازل ہونا شروع ہوا، ارے جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا 40 سال تک اللہ کے نبی پر، تب تو سارے کافر بھی آپ سے محبت کرتے تھے. ابو لہب گلے سے لگاتا تھا، ابو جہل سینے سے لگاتا تھا، عتبہ سینے سے لگاتا تھا، امیہ بن خلف عزت کرتا تھا، ابی بن خلف عزت کرتا تھا. یہ سارے کے سارے عزت کرتے تھے، یہ سارے کے سارے سچا کہتے، امانت دار کہتے، صادق کہتے، امین کہتے تھے. لیکن جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو قرآن سے کاٹ دیا جائے، اس کے لیے آج سے نہیں اسی زمانے سے کوشش ہو رہی ہے. پہلے ابو جہل نے، ابو لہب نے گالیاں دی، ابو جہل نے ستایا، مارا، پیٹا، عرصہ حیات تنگ کر دیا، لیکن قرآن کی تعلیم کو اللہ کے نبی نے بند نہ ہونے دیا. کافروں نے کعبے میں قرآن کی تعلیم کو بند کروایا، اللہ کے نبی نے دار ارقم میں چالو کر دیا. دار ارقم میں جب بند کروایا، قتل کا منصوبہ بنایا، اللہ کا نبی مدینے چلا گیا، مدرسہ و قرآن کی تعلیم بھی مدینہ لے گیا. مدینے میں ایک طرف مسجد نبوی کو بنایا، آؤ مسجدوں مدرسوں میں آپس میں موازنہ کرنے والوں
आओ मुझसे आकर के बात करो, मैं अल्लाह के नबी की हदीसें रखूंगा, मैं अल्लाह का कुरान रखता हूं। अल्लाह का नबी मदीने आया, कुरान की तालीम साथ लाया, इधर मस्जिद नबवी नमाज पढ़ने के लिए बनाई, तो उससे पहले, मस्जिद बनाने से पहले ही सुफ़ा यानी मदरसा कुरान की तालीम के लिए बनाया, जो आज भी मदीने मुनव्वरा में मौजूद है। मदरसे को मदरसा कारे सवाब नहीं है, पहले सुफ़ा बनाया। सुफ़ा उस मदरसे का नाम है जिसमें कुरान की तालीम होती थी। मदरसा नहीं बंद हुआ, कुरान की तालीम बंद नहीं हुई, अल्लाह के नबी चलाते रहे, अबू बकर चलाते रहे। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कुरान की तालीम को सोचा बंद हो जाए, अबू बकर ने बंद होने न दी। कैसर रूम ने सोचा बंद हो जाए, उमर ने बंद ना होने दी। हजरत और पूरे तौर पे किसरा ने सोचा बंद हो जाए, उस्मान ने बंद ना होने दी। कूफियों ने सोचा बंद हो जाए, अली ने बंद ना होने दी। यहूदियों ने सोचा बंद हो जाए, सबाइयों ने सोचा बंद हो जाए, माविया ने बंद ना होने दी। निज़ामुल मुल्क तूसी ने सोचा बंद हो जाए, गज़ाली कुरान की तालीम देता रहा। खलीफा मंसूर ने सोचा कुरान की तालीम बंद हो, अबू हनीफा कुरान की तालीम देता रहा। तवज्जो मेरी तरफ, बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहना। खलीफा मंसूर ने सोचा कुरान की तालीम बंद हो जाए, अबू हनीफा तालीम देता रहा। निज़ामुल मुल्क तूसी ने सोचा कुरान की तालीम बंद हो, इमाम गज़ाली कुरान की तालीम देता रहा। मुअतसिम बिल्ला ने कुरान को बंद करना चाहा, अहमद बिन हंबल कुरान की तालीम देता रहा। अंग्रेजों ने कुरान की तालीम को बंद करना चाहा, शाह वलीउल्लाह कुरान की तालीम देता रहा। उसके बाद के फितनों ने कुरान की तालीम को बंद करना चाहा, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दालवी उसके जानशीन दारुल देवबंद वाले कुरान की तालीम देते रहे। कुरान की तालीम तो बंद नहीं होगी, लेकिन जो कुरान की तालीम में मददगार बनेंगे वो अपने लिए जन्नतें बनाएंगे। जो कुरान की तालीम में मददगार नहीं बनेंगे, रोड़ा डालेंगे, वो अपने लिए जहन्नम बनाएंगे। फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है। ये सबसे बड़ी इबादत है, मैं शुरू से लेके चला हूं, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कुरान की तालीम से बड़ी कोई इबादत नहीं। पहली इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पहली आयत नाजिल हुई। चाहता अल्लाह तो पहली आयत में नमाज का जिक्र करता ना, चाहता अल्लाह तो पहली आयत में हज का जिक्र करता ना। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अल्लाह को पता था जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक ये हमारे दीन पर आगे बढ़ेंगे नहीं। कहो सुभान अल्लाह। ये कुरान की तालीम है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि कुरान मुक़द्दस, कुरान अजीब व गरीब इबादत है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई। कुरान सुनना, देखना, पढ़ना, चूमना, हाथ लगाना, कुरान की किसी तरह से भी अगर खिदमत हो जाए। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने का वाक़या, जब उन्होंने विभाग बांटे हैं, उनकी तनख्वाहें मुतय्यन की हैं, तो जब हज़रत उमर ने कुरान पढ़ाने वालों का, अब ज़रा तवज्जो, कुरान पढ़ाने वालों का, जो हजरात आपस में बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर बात करूंगा, तवज्जो से सुन ले। आप लोग तो आपस में ज़िंदगी भर, साल भर बातें करते रहेंगे, मैं दोबारा हो सकता है साल के बाद हाजिर हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब विभाग बांटे हैं और विभागों की तनख्वाहें मुतय्यन की हैं, सुनो, दीन वो होता है जो सहाबा देते हैं, दीन वो नहीं होता जो हम घर में बैठ के बनाते हैं। हज़रत उमर ने जब तनख्वाहें मुतय्यन की तो इमामों की भी तनख्वाह मुतय्यन की, अजान देने वालों की तनख्वाहें मुतय्यन की। हज़रत उमर ने डाक का काम करने वालों की तनख्वाहें मुतय्यन की, सफाई वालों की भी तनख्वाहें मुतय्यन की, पुलिस महकमा बनाया उसकी तनख्वाहें भी मुतय्यन की, फ़ौज की भी तनख्वाहें मुतय्यन की, और फ़ौज से भी ज़्यादा तनख्वाह मकतब में कुरान पढ़ाने वालों की मुतय्यन फरमाई। अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, सैयदना फारूक आज़म उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौकान बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उस उमर ने फौजियों से भी ज्यादा तनख्वाह मुतय्यन की। मकतब में कुरान पढ़ाने वालों की शूरा जमा हुई, सबने एतराज कर दिया कि हजरत, जो लोग तलवार लेकर मैदान जिहाद में, मैदान कारजार में क़िताल का बाजार गर्म करते हैं, जो इस्लामी सरहदों की हिफाजत करते हैं, अपनी जान देते हैं, उन फौजियों की तनख्वाह कम है और कुरान पढ़ाने वाले कारियों की तनख्वाह ज्यादा क्यों मुतय्यन की? हजरत उमर ने फरमाया, अगर ये कारी यहां से कुरान पढ़ाना बंद कर देंगे तो फिर फौजी और इस्लाम की सरहदों की हिफाजत करने वाले पैदा होना बंद हो जाएंगे। आज बहुत कुछ कहा जा रहा है कुरान से काटने के लिए,
قرآن پاک، وہ قرآن سے تم کہاں جان پاؤ گے؟ تم تو وہ ہم نے جو اردو میں کتاب لکھ دی وہ پڑھ لو، تم کا اللہ میاں ہو، تم نے لکھ دی؟ کتنے پیار سے ہمارا رب سمجھاتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس کے معنی پتہ کیا ہیں اس آیت کے؟ یا ایھا الانسان، اس میں الف لام، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، اے انسان مراد کیا پتہ ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، ہر انسان کو، انسان ہو بس وہ آدمی ہو، ہر انسان کو الگ الگ اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتا ہے، تم سے، ان سے، ہم سے، ہمارے باپ داداؤں سے، ہماری اولادوں سے، سب سے، ہر انسان سے الگ الگ کہتا ہے، اے انسان ما غرک بربک الکریم، تجھ کو تیرے کریم رب سے کس چیز نے دور کر دیا ہے؟ یہ ہے قرآن۔ قرآن ہم سے بات کرتا ہے، قرآن ہم سے بات کرتا ہے، ہم قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کی خدمت میں آپ کو بتاؤں قرآن کیا ہے اور قرآن کی خدمت کیا ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اس نے قرآن کی محبت میں دیوانہ، اس کے والدین نے قرآن نہیں پڑھایا ہوگا کوئی بد نصیب، میں اسے علل اعلان بد نصیب کہتا ہوں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کسی کا بیٹا مر جائے کہتے ہیں بڑا بد نصیب، کسی کو بیماری لگ جائے کہتے ہیں بڑا بد نصیب، کسی کا مال چلا جائے کہتے ہیں بڑا بد نصیب، کسی کا کوئی مر جائے کہتے ہیں بڑا بد نصیب، کسی کا پیر ٹوٹ جائے کہتے ہیں بڑا بد نصیب، کسی کے سر میں چوٹ آ جائے بڑا بد نصیب، کوئی غریب ہو جائے کہتے ہیں بڑا بد نصیب، اس کے نصیب اچھے نہیں۔ میں کہتا ہوں جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، توجہ میری طرف ہے، محمود پور سنبل ہیڑا کے مسلمانوں توجہ میری طرف ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں، سماج میں کہا جاتا نا، اس کا مال غارت ہو گیا بڑا بد نصیب، اس کو فلاں بیماری ہو گئی بڑا بد نصیب، اس کا فلاں مر گیا بڑا بد نصیب، وہ فقیر غریب ہو گیا بڑا بد نصیب، اس کو فلاں تنگ ایکسیڈنٹ ہو گیا بڑا بد نصیب۔ میں بتاؤں جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، میری مائیں اور بہنیں بھی سنیں، میرے بھائیوں بزرگوں بھی سنو، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ وہ بڑا بد نصیب نہیں ہے، وہ سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ یعنی جس اللہ نے پیدا کیا، اس اللہ کے لیے، اس اللہ کی محبت میں، اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے بھی جا رہے ہیں، پھر بھی ہمیں نہیں معلوم کہ الحمدللہ رب العالمین میں ہمارا اللہ ہم سے کہتا کیا ہے؟ ارے ہم سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا بتاؤ؟ یہ ہے قرآن۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ ہم تو قرآن سے دور ہو گئے، ان کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ بڑے میں ان کی بڑی عمر تھی، مر گئے، وہ انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، دنیا سے چلے گئے۔ منشی محمد جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے، انہوں نے ان کو قبر میں اتارا، قبر میں اتارنے کے بعد پٹلے لگائے، مٹی دی، سب لوگ چلے گئے، وہ بھی گھر واپس چلے آئے۔ وہ سرکاری ملازم تھے، انگریزوں کا دور حکومت تھا، ان کی جیب میں آئی ڈی رکھی ہوئی تھی، آئی کارڈ رکھا تھا، وہ قبر میں گر گیا۔ وہ علماء کے پاس گئے، کہنے لگے میرا آئی کارڈ قبر میں گر گیا ہے، انگریز بڑا ظالم افسر ہے، اگر میں آئی کارڈ لے کر نہیں جاؤں گا مجھے پھانسی لگا دے گا، تو کیا میں قبر کھول کر اپنا آئی کارڈ باہر نکال سکتا ہوں؟ وقت کے علماء نے کہا ذرا اندھیرا ہو جائے، مغرب کے بعد چلے جانا تاکہ لوگ نہ دیکھیں، اور ہلکے سے ایک ہی تختہ ہٹانا اور اپنا آئی کارڈ نکال لینا، چرچا مت کرنا، اور چپ چاپ بند کر کے واپس چلے آنا۔ منشی محمد جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز کے بعد وہ بڑے میاں کی قبر کے پاس چلے گئے، قبر کی مٹی ہٹائی، ایک تختہ ہٹایا، ہاتھ بڑھانے لگے اپنا آئی کارڈ اٹھانے کے لیے، آنکھوں سے دیکھا پوری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری پڑی، ایسی خوشبو آئی، بے ہوش ہو گئے۔ بہت دیر کے بعد ہوش آیا، منظر غائب ہو چکا تھا، کارڈ اٹھایا، جیب میں رکھا، قبر کو برابر کیا، وہ بڑی اماں کے گھر چلے گئے، کہنے لگے بتاؤ بڑے میاں کتنے بڑے نیک آدمی، کتنا ولی آدمی تھا، یہ کون سا عمل تھا، یہ کون سی ولایت تھی اس کے پاس، اللہ نے جنت والی خوشبو اور جنت والے پھول مجھے دنیا والی آنکھوں سے دکھا دیے، یہ کتنا ولی آدمی تھا۔ بڑی اماں کہنے لگی یہ تو عام آدمی تھا، یہ تو کوئی ولی نہیں تھا۔ کہا نہیں ضرور ہوگا، آپ پتہ کر کے بتاؤ۔ وہ سوچنے لگی، بڑی اماں نے کہا ویسے تو کوئی بہت بڑے عالم، کوئی بہت بڑے ولی نہیں تھے، یہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے، لیکن ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر انہیں قرآن سے بڑی محبت تھی، یہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کھول کر بیٹھتے اور قرآن پڑھنا جانتے نہیں تھے، تو یہ قرآن کی آیتوں پر انگلی رکھتے اور
मोहब्बत में कहते हैं या अल्लाह तूने ये भी सच कहा, तूने ये भी सच कहा, तूने ये भी सच कहा। इस तरह एक पारा पढ़ते थे, अल्लाह ने उनकी कब्र को गुलाब के फूलों से भर दिया। कहो सुभान अल्लाह। कुरान वो नेमत है, कुरान बड़ी नेमत है। जरा सा भी अगर कोई कुरान पाक के वो जरा, मैंने इससे पहले भी सुनाया, 20 बार सुना चुका हूं कि मरने लग गया, सारी जिंदगी डाका जनी करता रहा, सारी जिंदगी रहजनी करता रहा, हजारों को कत्ल किया, हजारों औरतों की आबरू लूटी, हजारों लोगों का माल लूटा, सारी जिंदगी डाका डालता रहा, काफिलों को लूट पकड़ के मार देता, उनका माल लूट लेता। जब उसके मरने का वक्त करीब आया, उसने निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद थोड़े दिनों के बाद उसको लगा कि बीमार पड़ा, मौत आ जाएगी। उसने अपनी बीवी को वसीयत की कि मैं तो सारा जिंदगी डाका जनी करता रहा, सारी जिंदगी डाके डालता रहा, लेकिन मैं तो मर जाऊंगा, मुझे लग रहा है कि मेरी मौत करीब है। बच्चा जो है वो पैदा होगा मेरे मरने के बाद, तो उसको बड़ा हो जाए, तुम अल्लाह का कुरान पढ़ाना। वो डाकू ये वसीयत करके मर गया, कब्र में गया, सारी जिंदगी डाके डाले, सारी जिंदगी आबरू रेजी की, सारी जिंदगी माल लूटा, लोगों का नाहक खून बहाया, कत्ल गारत गरी करता रहा। अजाब नाजिल होना शुरू हो गया, जहन्नम की खिड़कियां खुल गई, अज़दहे मुसल्लत हो गए, आग आने लगी, अंगारे मुसल्लत हो गए, अजाब आ रहा है। इधर लड़का पैदा हुआ बीवी को, और वो लड़का जब 6 साल का हो गया, 6 साल के बाद उसकी बीवी उस लड़के को उंगली पकड़कर कोई मकतब में ले गई, कारी साहब के पास बिठाया कि इसके अब्बा ने वसीयत की थी जब ये 6-7 साल का हो जाए इसे कुरान पढ़ाना। आज ये 6 साल का हो गया, इसे कुरान पढ़ाओ। उन्होंने कहा ठीक है, कारी साहब ने बिठाया, कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस लड़के ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस डाकू की कब्र से सारा अजाब हटाया गया, जन्नत की खिड़कियां खोली गई। इसको बड़ी हैरत हुई, कहने लगा या अल्लाह जन्नत की खिड़कियां खुली बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा है, मैं तो डाका जनी करता रहा, मैंने तो कोई नेक अमल न किया, फिर मेरी कब्र से अजाब क्यों हटाया गया, मेरे ऊपर जन्नत की खिड़कियां क्यों खोली गई। अल्लाह ने फरमाया कि तूने अपने बेटे के लिए वसीयत की थी उसको कुरान पढ़ाना। आज वो 6 साल का हुआ, आज वो मकतब में गया, उसने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैंने सोचा जिसका 6 साल का मासूम बेटा कहता है अल्लाह रहमत वाला है, अल्लाह मेहरबान है, मुझे शर्म आई, मैं उसके बाप को कब्र में जलाऊं, मैंने तेरा अजाब हटा दिया। ये कुरान की बरकत है, ये कुरान की बरकत है, ये कुरान की बरकत है। और कैसे जज्बा, हम कहते हैं हमारे अंदर जज्बा कहां से आएगा। अरे हम मैदान महशर में पूरे तौर पे बहाना नहीं कर पाएंगे। पानी तो रख लिया होता। हमारा अंदाज़ गुफ्तगू नहीं, बाज़ीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे, ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। तो थोड़ा जो है हम अगर ये कहें हम बाल बच्चे वाले हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, हमारा अपना हमारी कमाई पूरी नहीं होती, फला नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो मैदान महशर में ये बहाने काम आ जाएंगे। खुदा की कसम ये बहाने मैदान महशर में काम आने वाले नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह पेश कर देगा। और किसे पेश कर देगा? एक नौजवान का उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नौजवानों जो चले गए, जो गुजर गए, 60 साल वाले भी गुजर गए, 50 साल वाले भी गुजर गए। नौजवानों मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही हो, या जहां जहां मजमे में जो मौजूद है, मेरे दिल की आवाज हर नौजवान के सीने में पहुंच जाए। नौजवानों तुम कुछ भी करना, लेकिन अपने दिल के अंदर गोशे में कहीं ना कहीं कुरान की मोहब्बत को बिठा के जरूर रखना। जरूर भी जरूर एक ना एक दिन कामयाब हो जाओगे, अल्लाह की कसम कामयाब हो जाओगे। नौजवानों हमारी और तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो गुजर गए ये अकाबिरीन थे, ये हमारे बड़े थे, इनसे जो गलतियां हो गई, जो कोताहियां हो गई, या जो अच्छाइयां हो गई, जितना इन्होंने हमें सिखाया या जितना नहीं सिखाया, ठीक है ये जाने, अल्लाह जाने, हम इनके लिए दुआएं करते हैं। लेकिन नौजवानों अपने दिलों पर हाथ रखो। अल्लामा इकबाल कहते हैं उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। कहो सुभान अल्लाह। स्टेज इतना सो जाता है तो मजमा फिर कहां से? बोल दिया करो थोड़ा भाई। ये क्या किया? गर्म पानी, फेफड़े बिल्कुल गर्म है इस टाइम।
700 کی اسپیڈ سے الفاظ نکل رہے ہیں اور آپ ٹھنڈا پانی پلا دو گے ابھی انا للہ و انا الیہ راجعون کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ اصل میں ہمارا روز کا کام ہے نا، کبھی کبھی نہیں تو خیال کرنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ نوجوانوں، ایک واقعہ نوجوانوں کے لیے اور ایک واقعہ اپنی ماؤں اور بہنوں کے لیے، مستورات کے لیے۔ کیوں؟ آج یا تو نوجوانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے قرآن کی خدمت میں آگے آنے کی۔ میں اپنے دل کا درد رکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، اگر اپنی یا اپنے باپ کی بات کروں مجھے اس کرسی سے نیچے اتار دینا۔ اور اگر میں اللہ کے قرآن کی بات کر رہا ہوں، وہ قرآن جس کو پڑھے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوتی، وہ قرآن جس کو پڑھے بغیر تمہارا جنازہ نہیں ہوتا، تو پھر آپ توجہ سے سنیں اور دل کی بات دل تک لیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہاں یہ صحیح۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سب سے زیادہ ضرورت یا نوجوانوں کو ہے یا ماؤں اور بہنوں کو ہے قرآن کی خدمت اور محبت میں، انہی کا رول سب سے زیادہ ہے، ان دو کا رول سب سے زیادہ ہے۔ میں دو واقعات سناتا ہوں۔ آئیے نوجوانوں، آج ہمیں زنا سے فرصت نہیں، عیاشی سے فرصت نہیں، شراب سے فرصت نہیں، جوا سے فرصت نہیں، بے نمازیں چھوڑنے سے فرصت نہیں، داڑھیاں مڈانے سے فرصت نہیں، سنیما دیکھنے سے، موبائل بازی کرنے سے، فلمیں دیکھنے سے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے ہمیں فرصت نہیں۔ ہم کیا جانے مسجد کدھر ہے، ہم کیا جانے قرآن کیسا ہے، ہم کیا جانے قرآن میں کیا لکھا ہے، ہمیں کیا لینا دینا۔ ہم تو جوان آدمی ہیں، ہمارا کام تو عیاشی کرنا ہے، ہمارا کام تو پورے طور پہ رنگ بازی کرنا ہے۔ نہیں مسلمانوں، ایک نوجوان ہے، نام ابو دجانہ ہے۔ اب توجہ میری طرف، میں واقعہ صحابی کا سنانے لگا ہوں، امتحان آپ کا ہے۔ اگر دل کو چھو جائے گا تو سارا مجمع پورے طور پہ ہمارے ساتھ شریک ہوگا، اسٹیج بھی ہمارے ساتھ شریک ہوگا، علماء بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے۔ میں واقعہ سنانے لگا ہوں، نوجوانوں خاص طور سے تمہارے لیے ہے، دل پر ہاتھ رکھ کے سننا۔ ایک نوجوان ہے، مدینہ منورہ میں رہتا ہے، نام ابو دجانہ ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کہیں میرا نکاح کروا دیجئے۔ آقا نے ایک جگہ پیغام دیا، ابو دجانہ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہوا ہی تھا، ابو دجانہ رخصت کروا کے اپنی نئی نویلی بیوی کو اپنے گھر لے کے آیا ہے۔ ابو دجانہ اپنی بیوی کے کمرے میں داخل ہونے لگا ہے، داخل ہونے سے پہلے کانوں میں آواز پڑی کہ مکہ کے کفار نے مدینے پر چڑھائی کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے آواز دی، حی علی الجہاد، چلو اللہ کے راستے میں، چلو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے۔ ابو دجانہ ٹھٹر گیا، اس نے کہا میں نوجوان ہوں، میری بڑی تمنا تھی کہ جائز طریقے سے میرا بھی نکاح ہو جائے، میں بھی نوجوان ہوں، میں نے نکاح بھی کر لیا، اپنی بیوی بھی لے آیا، ابھی اس کا گھونگھٹ نہیں اٹھایا، ابھی اس کا منہ نہیں دیکھا۔ ابو دجانہ نے ادھر آواز آئی حی علی الجہاد، ابو دجانہ نے فیصلہ کر لیا، بیوی بعد کی بات ہے، اللہ کے نبی نے بلایا ہے، جب اللہ بلائے گا، جب اللہ کا نبی بلائے گا تو مسلمان نوجوان پہلے اللہ کے نبی کی پکار پہ، پہلے اللہ کی پکار پہ میدان کارزار میں جائے گا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے، بیوی سے منہ چھپاتے رہے، اس کا گھونگھٹ بھی نہیں اٹھایا، اور تلواریں سجائی اور زرہ پہنی اور نیزہ نکالا اور کمان سنبھالی اور تیر چڑھائے اور چلا چڑھایا اور پورے طور پہ خنجر لیا، کمر میں لگایا اور سر جھکایا اور چلنے لگے۔ دل ہی دل میں ڈر رہے ہیں کہ اب یہ بیوی کہے گی، اب یہ لڑکی کہے گی مجھے کس لیے بیاہ کر کے لائے تھے، مجھے کیوں نکاح کر کے لائے، میرا منہ بھی نہیں دیکھا، میرا گھونگھٹ بھی نہیں اٹھایا، میرا چہرہ بھی نہیں دیکھا، اور پہلے مجھے بیوہ بنا دو گے، جا کے وہاں مر جاؤ گے تو مجھے کیوں لائے تھے، بعد میں مجھے کون رکھے گا، مجھے کون پالے گا، میری ضروریات کون پوری کرے گا، مجھے کون کھلائے گا پلائے گا۔ اب یہ سوال کرے گی، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ نوجوان سوچتا ہے میں اسے جواب کیا دوں گا۔ اسی ششو پنج میں وہ چل دیا، ایک قدم دروازے کے باہر، ایک قدم دروازے کے اندر۔ بیوی نے کہا رکو،
अबू दुजाना थर थर कांपने लगा, आंसू आंखों से जारी हो गए। उसने कहा या अल्लाह, अब ये कहेगी अभी मुझको निकाह करके लाए हो, अभी जंग में मरने जा रहे हो तो मुझे क्यों लाए थे? आए अल्लाह, अब मैं क्या करूंगा, मेरा ईमान सलामत रखना। लेकिन बीवी ने जो कहा, अरे माए बहनें भी सुने, नौजवानों तुम भी सुनो, दोनों के लिए इस वाकये में नसीहत है। वो बीवी भी अजीब थी। वो कहने लगी कि अबू दुजाना मैदाने जंग में जा रहे हो? अबू दुजाना ने डरते डरते कहा, हाँ बेगम मैं जंग में जा रहा हूं। अबू दुजाना समझे अब ये कहेगी क्यों जा रहे हो, मुझसे निकाह करके क्यों लाए जब तुम्हें जंग में जाना था। लेकिन वो बीवी कहने लगी, अबू दुजाना सुनो, जंग में जा रहे हो, अगर तुमने ये सोचकर कि मेरी आज शादी हुई है, मैंने बीवी का मुंह नहीं देखा, घर जाके मुझे बीवी को पालना है, बीवी का मुंह देखना है, ये सोचकर अगर तुम पीछे वाली सफों में लड़ते रहे और जिंदा वापस आ गए, मैं तुझे अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। अबू दुजाना जा, अगली सफों में लड़ना, मर जाना, मैं कयामत के दिन शहीद की बीवी कहलाना पसंद करूंगी। कहो सुभान अल्लाह। ये है, इसे कहते हैं कुरान के लिए कुर्बानी, इसे कहते हैं कुरान। कहा अबू दुजाना वापस मत आ जाना वरना मुंह नहीं देखूंगी, मर जाना, मैदान में कहूंगी, महशर में कहूंगी कि मैं शहीद की बीवी हूं। ये हमारी माएँ और बहनें थीं। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमा दिया, ग़ज़वा तबूक का मौका है, मेरी आदत नहीं है, मैंने कभी लजाजत के साथ, मैंने कभी मेरा अपना कोई ज़ाती मदरसा नहीं है, मेरा अपना कोई, पूरे हिंदुस्तान में बयानात करने जाता हूँ और पूरे हिंदुस्तान में किसी न किसी बहाने से लोग जानते भी हैं, मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन मेरा अपना कोई ज़ाती मदरसा नहीं है। पता क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि चंदा मांगना मेरा मिजाज में नहीं है। हर किसी का अपना अपना मिजाज होता है। ये मत समझ लेना कि चंदा मांगना बड़ा गुनाह है इसीलिए मुफ्ती साहब के मिजाज, मैं बेवकूफ़ी करता हूँ, मैं गलत हूँ, मेरे मिजाज में होना चाहिए था लेकिन नहीं है, मजबूरी है। अब रंग हमारा गोरा नहीं है तो मजबूरी है, मिजाज भी अल्लाह का दिया होता है, रंग भी अल्लाह का दिया होता है। कोई ये ना समझ ले कि यार मुफ्ती साहब ये करें कि चंदा मांगना मेरे मिजाज में नहीं, इसका मतलब ये बड़ी बुरी चीज़ है, नहीं मांगना चाहिए। ये बड़ी अच्छी चीज़ है अगर ईमानदारी और दयानतदारी और मदरसों को, कुरान की तालीम को आगे बढ़ाने की नीयत से ये काम किया जाए, एक कदम इस रास्ते में उठा लिया जाए, या एक मर्तबा किसी के सामने जो पसीने की बूंद एक इज्जत की वजह से आ जाए, वो एक पसीने की बूंद जहन्नम की पूरी आग को भस्म करने की ताकत रखती है। कहाँ हैं आप? हाँ मेरा मिजाज नहीं है तो मेरा रंग भी तो गोरा नहीं है, वो अल्लाह ने दिया है, मिजाज भी अल्लाह ने दिया है। बात ये है, होता तो बहुत अच्छा होता लेकिन नहीं है, वो तो अल्लाह की देन होती। मिजाज अल्लाह देता है, शक्ल अल्लाह देता है, रंग भी अल्लाह देता है। ये दो तीनों चीज़ें बदला। बाद लोग क्या करते हैं, कई लोग भाई आप अपना मिजाज बदल लो, मैं आपसे कह देता हूँ भाई आप अपना मिजाज बदल, ये कहने की बात है, मिजाज शक्ल रंग कोई नहीं बदल सकता, ये तीनों अल्लाह की देन होती, ये बदलती नहीं है। बस ये है कि हराम और हलाल का ख्याल रखा जाए, शक्ल को खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाए, सुन्नत है उतना जितना हलाल है, हराम तक ना जाया जाए कि पता चले दाढ़ियाँ छिलाना शुरू कर दो, उतना ना जाओ। मिजाज को भी हराम और हलाल के अंदर रह करके सुधारने की और कोशिश। लेकिन दैन ये तीनों अल्लाह के हैं, लिख के रख लो, रंग अल्लाह देता है, शक्ल अल्लाह देता है, मिजाज अल्लाह देता है, बदलता नहीं है, याद रखना। तो मेरे मिजाज में नहीं है, लेकिन मेरा अजीब तबीयत अंदर से होती है, अल्लाह की कसम कुरान मुक़द्दस की खिदमत के लिए और अजर भी इससे ज़्यादा, इससे बड़ा दूसरा कोई अजर है भी नहीं, किसी चीज़ पर अजर है भी नहीं, इससे ज़्यादा किसी चीज़ पर नहीं है। आप उलमा से मसला जाकर के पूछे कि मेरा फला फौत हो गया है, ईसाले सवाब का सबसे बेहतर तरीक़ा क्या? कहते हैं कुरान की तिलावत। अजीब व गरीब चीज़ है ये, अजीब व गरीब। मेरे नबी ने ऐलान फरमा दिया, मेरा मिजाज नहीं है लेकिन मैं खिलाफे मिजाज मुतासिर हुआ। मैं पहले 2 साल पहले आया इस बस्ती में, मैंने देखा, आज मंजर देख रहा हूँ, अल्लाह की कसम तुम्हारे यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी दीन नहीं बचेगा अगर मदरसे नहीं चलेंगे, दीन नहीं बचेगा अगर मकतब नहीं चलेंगे। अगर इसी तरह हम सोते रहे, 50 साल बीत गए, उसके बाद हमारा सब कुछ तो इन्हीं से वाबस्ता है। पैदा होते कान में अजान, बड़े होते निकाह ख़ानी मौलाना के जरिया, कुरान के जरिया, और बड़े होते मरते जनाजे की नमाज। खुदा की कसम अगर ये चीज़ें ख़त्म हुई, न कान में अजान देने वाला होगा, न कोई निकाह पढ़ाने वाला होगा, न कोई जनाजा पढ़ाने वाला होगा, हराम कारियाँ हो रही होंगी,
قبروں میں نہیں گڑھوں میں دبائے اور ڈالے جا رہے ہوں گے۔ اگر دین کو بچانے کا کوئی ذریعہ ہے، یہی مکاتب ہے، یہی مدارس ہے، میری طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ اور میں جب دیکھتا ہوں عوام الناس کو، مجھے نام لینے سے منع کیا گیا، مجھے نام لینے کی ضرورت بھی کیا ہے، میں تو اس اللہ کا بندہ ہوں، آپ تو اس اللہ کے بندے ہیں، یہ سب تو اس اللہ کے قرآن کی بات کرتے ہیں۔ کہتا عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، وہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، کوئی ضرورت نہیں، لیکن طبیعت خوش ہو جاتی ہے جب یہ نظر آتا ہے کہ کوئی ہے، کوئی لوگ ہیں، کوئی قوم ہے، کوئی اراکین ہیں، کوئی افراد ہیں، کوئی بستی والے ہیں، کوئی محلے والے ہیں جو اللہ کے قرآن کو آگے بڑھانے کی اس گئے گزرے دور میں کوشش اور جدوجہد کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے اعلان فرما دیا، توجہ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، میرے نبی نے اعلان فرمایا تبوک کا موقع ہے، کہا شرابی ایک فوج لے کر کے آ رہا ہے، 1,00,000 فوجی ہیں، وہ مدینے میں گھسیں گے، وہ مسلمان عورتوں کی بے عزتی کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا مدینے سے باہر نکلیں گے، نکل کے تبوک میں چلیں گے، مقابلہ کریں گے۔ اور موقع ایسا تھا، صحابہ بیمار بھی تھے، بچے ان کے بیمار، ان کی عورتیں بیمار، ان کے گھر والے بیمار، وہ خود بیمار، ان کے پاس کھانے کو نہیں، ان کے پاس پینے کو نہیں، فاقوں سے مر رہے ہیں، کھجوریں پکی ہوئی لگی ہیں، کچھ دنوں کے بعد توڑی جانی ہے، اگر چلے جائیں تو سب زمین میں گر کے سال بھر پھر بھوکے مرنا ہے، اتنا برا حال ہے، تبوک کا موقع ہے۔ اور میرے نبی نے اعلان فرما دیا آ جاؤ، اور جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر کے آ جائے، آج اللہ کے قرآن کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ضرورت پڑ گئی ہے۔ اور دنیا نے دیکھا حضرت عمر لے کر کے آئے اور قدموں میں ڈال دیا، علل اعلان ہمارے نبی چندہ کر رہے ہیں، مسجد نبی میں کھڑے ہو کر جو لا رہا ہے ڈال رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر تم کتنا لائے؟ کہا آدھا لے آیا اور آدھا چھوڑ دیا بال بچوں کے لیے، آدھا اللہ اور اس کے رسول کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ تھوڑی دیر میں ابو بکر آ گئے، فرمایا ابو بکر تم کیا لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے جو کچھ بھی میرے پاس تھا میں سارا لا لیا، تیرے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ کہا پھر اپنے لیے؟ کہنے لگے پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ میں نے بس اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کیا، سارا لا کے چھوڑ دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تھوڑی دیر میں ایک صحابی رسول، وہ بڑا غریب تھا، میں ان سے بات کرنے لگا ہوں جو یہ من ہی من سوچتے ہیں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اگر میرے پاس کچھ ہوتا، اگر میں کروڑوں کی پراپرٹی والا ہوتا، اگر میں اربوں کی جائیداد والا ہوتا تو میں دیتا، سنو تو میں دیتا کہہ کر بہکا کر کے شیطان ہمیں جو گمراہ کرتا ہے۔ سنو، ایک صحابی رسول ہے، اس کے پاس پہننے کو پورے کپڑے نہیں ہیں، اس نے بدن پر ٹاٹ لپیٹ رکھا ہے، اس نے 4 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، 4 دنوں سے بھوکا ہے۔ اتنا غریب آدمی اور کون ہو سکتا ہے روئے زمین پر؟ وہ گیا مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو کے آنسوؤں سے رویا، اور رو کے اس نے کہا یا اللہ اگر آج میرے پاس بھی کچھ ہوتا، سب دے رہے ہیں میں بھی تیرے راستے میں دیتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کیا دوں؟ یہ کہہ کے وہ روتا رہا۔ روتے روتے وہ یہودیوں کے محلے میں چلا گیا، یہودی امیر آدمی تھے، پیسے والے تھے، وہاں جا کے صدا لگائی۔ کیا صدا لگائی؟ کہتا ہے کوئی جو مجھ سے مزدوری کروا لے۔ ایک یہودی نے اس کو بلایا، شام تک اس سے دیوار بنوائی، اور شام کو اس کو دیوار بنانے کے بدلے میں ایک مٹھی، ایک پیالہ کھجوروں کا بھر کے دیا۔ وہ کھجوریں لے کر کے آیا، 5 دن کا بھوکا ہے، دن بھر دیوار بناتا رہا۔ وہ پیالہ لے کر کے آیا اور لا کر کے جہاں بہت سا چندہ لگا ہوا تھا اسی ڈھیر پہ ڈال دیا۔ صحابہ ہنسنے لگے، اللہ کے نبی نے ڈانٹا خاموش رہو، فرمایا اس کی ایک کھجور تمہارے احد پہاڑ کے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، تم جانتے ہو یہ کس نیت اور کس دل سے لے کر کے آیا ہے؟ یہ قربانیاں دی ہیں تب ہم تک یہ کلمہ پہنچا ہے، ہم اس کے لیے کچھ بھی قربان کرنا نہیں چاہتے۔ عرض کیا گیا یہاں اتنے حضرات موجود ہیں، مجھے نہیں پتا کتنا کیا، میں یہاں تھا ہی نہیں، آرام کر رہا تھا، کتنا چندہ اکٹھا ہوا، کتنا کیا اکٹھا ہوا، لیکن مسلمانوں قرآن کی خدمت کے لیے جتنا لگا دیا جائے، میں چاہتا ہوں کوئی نوجوان جو جوان العمر ہو، کوئی ایک نوجوان کھڑا ہو جائے، آ کے حضرت کے ہاتھ پہ مدرسے کے لیے کچھ رکھ دے۔ اور آپ سارے حضرات سے اپیل ہے دیر نہ کریں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ کون نوجوان ہے؟ اللہ کی قسم جب کوئی
کھڑا ہوتا ہے مجمع کے اندر تو فرشتے اس کا نام لکھتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے سب کے نام لکھے جاتے ہیں. کئی گناہوں میں, کئی گمراہیوں میں, کئی برائیوں میں ہمارے نام لکھے گئے ہوں گے, لیکن آج موقع ہے کوئی ایک نوجوان کھڑا ہو, آ جائے اللہ کے نام پر, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے قرآن کو آگے بڑھانے کے لیے, قرآن کی اشاعت کے لیے. حضرت قاری صاحب ماشاء اللہ جزاک اللہ, اللہ قبول فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے. نوجوانوں تمہیں اپنی جگہ پر اس وقت ہونا نہیں چاہیے تھا, اٹھ کے آ چکے, آپ دے چکے, لیکن خدا کی قسم قرآن کے لیے یہ تھوڑا سا مال کیا, اگر ہماری جان بھی ایک نہیں 100 بار چلی جائے تو تھوڑی ہے. آئیں ذرا, اور جو کچھ بھی ہو سکے, نوجوان تو سبھی آئیں. ماؤں بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کی قسم اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے قرآن کو آگے بڑھانے کے لیے میں چاہتا ہوں. نمازیں 5 فرض ہیں. اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں بتاؤ؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مجلس ہے, آپ کلمے والے بیٹھے ہیں, آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں نمازیں 5 فرض ہیں. مجھے 5 نوجوان تو چاہیے جو 5 نمازوں کی برابری کر لیں. 2 ہو گئے, 3 ابھی باقی ہیں. دیکھتے ہیں وہ 3 کون ہیں جو 5 نمازوں کا عدد پورا کرتے ہیں. وہ 5 خوش نصیب ہو گئے جو 5 نمازوں کا عدد پورا کریں گے. نمازیں 5 فرض ہیں. 5 نوجوان آ جائیں جو ان 5 نمازوں کا جوڑا ملا دیں, جو حضرت سے ملاقات کر کے مدرسے کے لیے. ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے. دوستو میں نے کہا نا کہ میرا یہ مزاج نہیں ہے, میرا مزاج نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ انسان اپنی جان ہتھیلی پہ نکالے ایسے, اور قرآن کی سیوا کے لیے ایسے لا کے رکھ دے, بغیر مانگے رکھ دے. کوئی نوجوان اپنی جگہ پر باقی, آپ کو جو نوجوان بیٹھا رہ گیا وہ نوجوان میں سمجھوں گا مجھ سے, دیکھو میں بھی نوجوان ہوں, میں بھی شکل سے تو نوجوان ہی لگتا ہوں, عمر بتا دوں تب جان پاؤ گے, ویسے تو نوجوان ہی لگتا ہوں. کوئی, ہاں ماشاء اللہ, میں نے کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ہمارے نوجوانوں پر اس کا اثر ہوا. کہنے کا مطلب یہ تو ہوتا رہے گا, آپ کرتے رہیں گے. کہنے کا مقصد اور مطلب ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ نوجوانوں تم جڑ جاؤ قرآن کی تعلیم کے ساتھ. میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں, خدا کی قسم میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں, تم جڑ جاؤ قرآن کی تعلیم کے ساتھ. تم قرآن کی تعلیم سے وابستہ ہو جاؤ, تم قرآن سے جڑ جاؤ. اللہ کی قسم اللہ تمہیں عرش اعظم پر لے جا کے بٹھا دے گا. ساری ذلتیں ختم ہو جائیں گی, بس ہمارا نوجوان جڑ جائے, ہمارا نوجوان قرآن سے جڑ جائے. وہ آنکھ بند کر کے بلا شرکت غیرے, کون محلہ ہے, کون کمیٹی ہے, کون صدر ہے, کون خزانچی, کون سیکریٹری, کون بستی, کون ضلع, کون صوبہ, نہیں, وہ بلا شرکت غیرے جہاں دیکھ لے کہ قرآن کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ ہو رہا ہے, بس وہ نوجوان جڑ جائے. اللہ کی قسم اللہ تمہیں پستیوں سے اٹھائے گا, آسمانوں کی بلندیوں پر بٹھا دے گا. یہ دعویٰ ہے میرا. کریں گے نا سارے لوگ انشاءاللہ, سارے قرآن سے وابستہ رہیں گے, مرتے دم تک کہو سبحان اللہ, کہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ختم کرو جی. میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا. بولنے والے جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے, نعت پڑھ, اتنی تیز آواز میں بولنے کے بعد گلا نہیں کہتے تیرا چپ رہنا. ایک تو آپ لوگ اتنی سردی ہے ضرور, لیکن پھر سردی کا یہ مطلب نہیں ہوتا. میں تھوڑا چہل پہل والا آدمی ہوں, مجھے یہ کبھی پسند نہیں آتا کہ سامنے والے بیٹھنے والے اتنا میرا ادب کریں کہ وہ بالکل سو جائیں بیٹھ کر کے. اتنا ادب بھی نہیں, تھوڑا ہل جل ہوتی ہے, تھوڑا جب شمولیت ہوتی ہے لگتا ہے کہ 2 لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. میں زمین کا آدمی ہوں, آپ ہی لوگوں کے بیچ کا ہوں, آپ ہی لوگوں کی بات کرتا ہوں, میں کوئی آسمانی باتیں نہیں کرتا. جب لوگ جڑتے ہیں تو گفتگو کرنے کے بعد ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو پھر زور زیادہ نہیں, تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا, تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا, اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا. اب اس کے بعد میں کہتے ہو کہ نعت پڑھ دو, تو بہرحال اب میرے خیال سے کوئی اتنی پھٹی ہوئی آواز میں نعت سننا بھی کوئی چاہتا واتا تو ہوگا نہیں, تو بلا وجہ بوجھ بننا بیکار ہی ہے. دعا کر لیتے ہیں.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا ارحم الراحمین مولا کریم، ہم تیرے گنہگار و خطا کار بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری نافرمانیوں کو درگزر فرما. مولا ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، اپنے نبی کی محبت پیدا فرما، اپنے قرآن کی محبت پیدا فرما، دین اور علماء دین کی محبت پیدا فرما. اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی گندی شہوتوں اور گندی محبتوں کو